مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ تو دعا کے اوپر چند ایک باتیں کرنی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعا انسان کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ جو بندہ دعا کرتا ہے لیکن پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا کو اللہ نے رد کر دیا ہے، وہ غلط کہتا ہے، اس لیے کہ اس قرآن کی یہ آیت کی مخالفت ہے، اس قرآن کی جو یہ آیت مقدسہ ہے اس کے اوپر اس کا نظریہ غلط ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جو دعائیں مانگتا ہوں وہ اللہ کریم مجھے عطا نہیں کرتا، وہ جو اللہ سے مانگا کرتا ہوں وہ مجھے ملتا نہیں ہے، جو اللہ سے سوال کرتا ہوں اس کے مجھے تشفی بخش جواب نہیں ملتا، تو وہ اس کا یہ نظریہ غلط ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے، اس کی سوچ و بچار غلط ہے۔ بلکہ خود رب العالمین نے خود فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگا کرو، استجب لکم، میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ غلط سوچ و بچار رکھتا ہے، وہ کس قدر اللہ رب العالمین کی طرف یہ الزام تراشی کر رہا ہے کہ اللہ تو فرما رہے کہ مجھ سے مانگو میں دے دوں گا، مجھ سے سوال کرو میں آپ کو جواب دوں گا، مجھ سے کوئی چیز بھی آپ مانگتے چلے جاؤ میں دیتا چلا جاؤں گا۔ اور آگے اللہ کریم نے اسی آیت مقدسہ میں بڑی خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ تکبر کے اندر پھنس جاتے ہیں، جو لوگ ایسے آگے نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا نعوذ باللہ کوئی محتاج نہیں ہوں۔ تو اللہ کریم نے ان کا ٹھکانہ بھی بتا دیا کہ سیدخلون جہنم داخرین، وہ جو داخل ہوں گے ضرور کہاں پر؟ جہنم کے اندر۔ اور داخرین کا لفظ لے کر آئے، دخر کی جمع داخل، اس کا معنی یہ ہے کہ بالکل ذلیل اور رسوا ہو کر اللہ کریم فرمانے کے داخل ہوں گے جہنم کے اندر۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو اس کی نظر کے اندر بھی رد نہیں کیا جاتا۔ بس اوقات جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا نا کہ لوگ بہت سے غلط نظریہ رکھتے ہیں کہ ہماری دعا کو اللہ رد کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے، جو چیز میں نے مانگی وہ نہیں ملتی، ایسا نظریہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اشکال، ان کے اس اعتراض، ان کے بیکار کے سوال کا جواب بھی دے دیا کہ 3 قسم کے اشخاص تو ایسے ہی ہیں، سن لو، کہ جو لوگ اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں وہ بھی سن لے کہ ان کی دعا کو اللہ کریم رد کرتے ہی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ انصاف اور عدل کرنے والا بادشاہ، اس کی دعا، اور دوسرا فرمایا کہ مظلوم کی دعا، تیسرا فرمایا کہ روزے دار جب افطار کے وقت اللہ کریم سے دعا مانگتے ہیں اس کی بھی دعا کو اللہ کریم رد نہیں فرماتے بلکہ قبول ہی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی سبق یہ ملتا ہے کہ ان گھڑیوں کو، ان ساعات کو، ان لمحات کو قیمتی بنائیں اور اللہ کریم کے ہاں خوب دعائیں مانگیں، خوب گر گرا کر اللہ کے ہاں رونا روئیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو منائیں کہ جس گناہوں کے دلدل میں اور اب پھنسے ہوئے ان تمام تر گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر پشیمانی ہو، ندامت ہو، شرمندگی کے آنسو ہوں، تو اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ رب العالمین آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اگر ایک چیز کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے تو اللہ کریم توبہ کی توفیق بھی نہیں دیں گے۔ دوسری بات آپ کے سامنے جو رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار جو ہوتا ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے، بہت زیادہ اللہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک روزے دار ہوتا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے رکھتا ہے، اس کے منہ کے اندر سے ایک بو سی اٹھ رہی ہوتی ہے جس کو اللہ کے حبیب نے بو قرار نہیں دیا بلکہ اس کو خوشبو سے تشبیہ دی ہے۔ فرمایا لخلوف فم الصائم، کہ جو روزے دار ہوتا ہے اس کے منہ کے اندر سے جو ایک
خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے. فرمایا اطیب عند اللہ، اللہ کریم کے ہاں اتنی پاکیزہ ہے. کس سے؟ فرمایا کہ جو ریح المسک، جو وہ ہے نا مشک عنبر ہے، اس کے خوشبو سے بھی اعلیٰ خوشبو ترین ہوتی ہے اس کے منہ سے جو نکلتی. پتہ یہ چلا کہ روزے دار اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی باعزت اور معزز شخص ہے. جو بندہ روزے نہیں رکھتا ان حالات کے اندر، ان بہترین اچھے موسم کے اندر، تو وہ کتنا بڑا بدکار ہے، کتنا بڑا بدبخت ہے، کتنا بڑا بد نصیب ہے. بدبخت اس لیے کہہ رہا ہوں، بد نصیب اس لیے کہہ رہا ہوں. بد کا معنی برا، نصیب کا معنی حصہ، کہ اس وقت اپنے حصے کے اندر سے برائی کو تو لے کر آیا ہے لیکن نیکی نہیں ڈالی اس نے اپنے حصے کے اندر. تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی یہی سبق ملتا ہے اس حدیث سے کہ ہم بھی اللہ کے ہاں کیا بنے بھائی، مشک عنبر کی طرح ہمارے ایسا منہ ہو کہ اس کے اندر سے ہمارے بو نہیں آ رہی بلکہ خوشبو آ رہی ہو. ایک بندہ اگر صبح کچھ کھاتا ہے، پھر دوپہر کے اندر، اسی طریقے سے عصر کے اندر، مغرب کے اندر 3-4 نمازیں گزر جائیں، اگر مسواک نہیں کرتا بالفرض، برش نہیں کرتا، اس کے منہ کے اندر سے ایک بو سی اٹھنے لگ جاتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ روزے دار ہے، یہ اگر مسواک نہ بھی کرے، اس کے منہ سے جو بو اٹھ رہی ہوگی وہ مجھے اتنی پسند ہے کہ مشک عنبر بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. تو ہر ایک بندہ روزہ رکھنے والا ہو، روزے کو کسی بھی صورت میں چھوڑے نہ. اگر خدا نہ خواستہ کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے چھوٹ بھی جائے تو اللہ کریم کے ہاتھ توبہ استغفار و ندامت کرنے والا کو، یار میرا عذر تو آ گیا، اب پتہ نہیں آئندہ جو لمحات مجھے ملیں گے رمضان کے بعد، جن کے اندر میں اس رمضان کے روزے کی قضا کروں گا، وہ ثواب نہیں مل سکتا. ایک یہ چیز ہے. تیسری جو آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ سحری، بہت سے لوگ بیچارے ان کے اندر غلط فہمی یہ ہے کہ وہ سحری کو کرتے ہی نہیں ہے، سحری کے اندر اٹھتے نہیں ہے. رات کو مثال کے طور پہ 1 بجے ان کا سونے کا ایک اہتمام ہے، ان کا طریقہ ہے، انداز ہے، تو رات کو ہی کھانا اچھی طریقے سے کھا لیا، کھانے کے بعد پھر آخر میں جب اذان کے وقت بھی نہیں اٹھتے، اس سے پہلے بھی نہیں اٹھتے، جب وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے سحری کا اس وقت بھی نہیں اٹھتے، بس اپنے آپ کو، بہت سے لوگ تو بیچارے ابھی بھی گھروں کے اندر آرام کر رہے ہوں گے. یہ تو اللہ رب العالمین کا محض ہم پر فضل ہوا کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے گھر کے اندر بلایا، نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر بلایا، کچھ سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر ہمیں بٹھایا. یہ اللہ کا محض فضل ہوا. ورنہ بہت سے لوگ ابھی بھی باہر روڈوں پر ہیں، بہت سے لوگ گپ شپ میں مشغول ہیں، بہت سے لوگ اپنے گھروں کے اندر آرام کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ بیچارے اس طرح کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ عمل کرنا مکروہ ہے. عمل یہ اس طرح کا کرنا، رات کو 1 بجے سحری کر کے سو جانا اور فجر کی نماز سے جب سحری کے وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی کچھ نہ کھانا، سحری کے لیے ایک لقمہ نہ اٹھانا، ایک گھونٹ نہ پینا، فرمایا کہ اس کو مکروہ لکھا ہے فقہا نے. اور بہترین اور باعث خیر چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے خود فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو. اللہ کے رسول سے سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول سحری کرنے میں کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ، اس لیے کہ سحری کرنے کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں. جو بندہ سحری کر کے روزہ رکھتا ہے اس کی توانائی جسم کے اعتبار سے، جسم بھی اچھا رہتا ہے، اس کا پورا دن اچھا گزرتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے. لیکن جو بندہ 1 بجے 12 بجے کھانا کھا کر سو جائے، پھر اسی طریقے سے سوتا ہی چلا جائے، تو اس کی فجر کی نماز بھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی جاتی ہے، اسی طریقے سے اس کے جو روزمرہ کے امور ہے، کام ہے، وہ بھی بالکل فرمایا کہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور دوسرے اللہ کے رسول نے ایک اور فرق بتلایا کہ مسلمانوں کے اندر اور یہود و نصارہ میں ایک یہی تو فرق ہے روزوں کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ مسلمان سحری کیا کرتے ہیں لیکن یہود و نصارہ سحری نہیں کیا کرتے تھے. اب میں اور آپ بھی خود دیکھیں کہ ہم کس کی مشابہت کر رہے ہیں، کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، کس کے طریقے کو ہم نے اپنایا ہوا ہے. اگر مسلمانوں کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں اپنایا ہوا تو پھر توبہ استغفار کی ضرورت ہے. شرمندگی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عزم کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ آئندہ جو کچھ ہوگا آپ کی سنت کے مطابق ہوگا، اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی مشابہت کے مطابق نہیں ہوگا. آخری بات کیا ہے کہ نیت کے حوالے سے کچھ لوگوں نے سوالات بھی کیے کہ نیت کس وقت کرنی چاہیے. تو نیت کے لیے فقہا بہت پیاری اصطلاح فرماتے ہیں کہ بھئی
جیسے آج مغرب کی نماز یعنی غروب آفتاب، اب کل کا جو روزہ ہے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق اور یہاں تک کہ آج کل پرسوں جو دن آئے گا اس کا جو طلوع آفتاب کے بعد زوال آفتاب آتا ہے جس کو کہتے ہیں آدھا دن، نصف النہار کہا جاتا ہے جس کو، اس دن سے پہلے نیت کرنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر آدمی سفر پر ہے، اس سفر پر اس کو اجازت ہے، گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اللہ نے ایک اجازت دی ہے۔ تو جب وہ سفر پر اب دیکھا اس نے، وہ چلا اپنے کسی سکھر سے یا اسی طریقے سے میر پور خاص سے کراچی کی طرف آ رہا ہے، وہ کب نکلا؟ وہ نکلا سحری کے وقت، اس نے کہا کہ میں سحری نہیں کرتا، میں روزہ نہیں رکھتا، پتہ نہیں کس وقت میں پہنچوں، مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے راستے کے اندر، لہٰذا اللہ نے یہ اجازت دی، میں کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالوں۔ جب وہاں سے چلا آتے آتے وہ دیکھا کہ بھائی اس نے نیت تو کی نہیں تھی، جب کراچی پہنچ گیا کب صبح 9 بجے یا 10 بجے، تو فقہا فرماتے کہ اگر بندے یہ بھی نیت کر لے روزے کی تو اس کا روزہ بھی شمار ہوگا، لیکن اصل نیت کیا ہے؟ رات کو کر لینا۔ اور رمضان کے روزے کے لیے شرط یہ ہے نیت کے اندر کہ روزانہ ہر روزے کی نئی نیت کریں، اور یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ نیت کس کا نام ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کوئی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، ایک یہ کلمات چلتے ہوئے آ رہے ہیں پرانے زمانے سے، اب لوگوں نے رٹا لگا لیا، حالانکہ اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ جو بندے اس کو حدیث سمجھ کر اس طرح کی نیت کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث نہیں سمجھتا اور یہ کہتا ہے کہ بھئی عربی کے اندر یہ الفاظ ہے نیت کے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، مطلب یہ کہ کل کے روزے کی نویت میں نیت کرتا ہوں، من شہر رمضان، جو رمضان کے مہینے کا جو روزہ رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اردو کے اندر نہیں، عربی کے اندر نیت ہے۔ جیسے میں اور آپ اگر اردو کے اندر کوئی نیت کرتے ہیں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو مطلب کل کے رمضان کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، یہ بھی درست ہے۔ اگر کوئی بندی عربی کے اندر اس طرح کہہ دے وہ بھی درست ہے، لیکن حدیث سمجھتے ہوئے کہے گا پھر درست نہیں ہے۔ تو نیت کے الفاظ ضروری نہیں ہے زبان سے کہنا۔ اب رات کو اگر آپ اٹھ گئے سحری کے لیے تو یہ آپ کی سحری ہے اور یہ نیت ہے، اور نیت جب آپ کی ہو گئی تو یہ کافی اور شافی ہے، زبان سے الفاظ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کا کس چیز کا نام ہے نیت؟ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دل کے ارادے کا، دل کے عزم کا نام کیا ہے؟ نیت ہے۔ بس اوقات لوگ بیچارے نماز کے اندر کھڑے ہوتے، امام نے اللہ اکبر تکبیر کہہ دی، اب وہ پیچھے بیچارہ امام سبحانک اللہم ثنا بھی پڑھ چکا ہے، الحمدللہ بھی پڑھ چکا ہے، اس کی ابھی تک نیت ہی چل رہی ہے۔ ابھی کیا ہوا؟ تکبیر اولا میں جو بندہ شامل ہوتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، لیکن اس نے تکبیر اولا کا جو ثواب تھا اس سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ پتہ ہے چلا یہ گھر سے آ رہا تھا، وضو کر رہا تھا، جس نماز کے لیے اس کی نیت ہے نا، تو اللہ آتے کہ اللہ اکبر کہہ دے۔ اب کہیں گے نہیں امام کے پیچھے بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، تو بھائی آپ امام کے پیچھے پڑھیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا کس کے پیچھے آپ کھڑے ہو۔ تو نیت کا مطلب کیا ہے؟ دل کے ارادے کا اور عزم کا نام ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باتوں پر مجھے اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔